یتیم کی کفالت کرنا، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، اس کی نگہداشت اور دیکھ بھال کرنا، جہاں اس یتیم کے لیے بہت زیادہ اثر اور اس کے لیے آسانی کا سبب ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو بندہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، دین اسلام میں اس کو بہت زیادہ انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا محبوب جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا واشار باصابعیہ، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر مروی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ سنن ترمذی کے اندر مذکور ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ و شرابہ، کہ جو بندہ مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچے یا بچی کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، اس کی حاجات و ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو فرمایا ادخلہ اللہ الجنۃ، اللہ تعالیٰ اس یتیم کی کفالت کرنے والے کو، اس مسلمانوں کے یتیم بچے یا بچی کی دیکھ بھال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرمائے گا، سوائے یہ کہ اس نے کوئی ایسا گناہ، اس نے کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اور آخری اور تیسری حدیث مبارکہ جو کہ ابن ماجہ کے اندر مذکور ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا اور آ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ میں بڑا سخت دل ہوں، میرے دل میں نرمی نہیں ہے، بہت زیادہ سختی ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے اسے جو نسخہ عطا فرمایا، اللہ کے محبوب نے جو عمل کرنے کی نصیحت فرمائی، فرمایا کہ تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر، ہاتھ پھیرا کر، جب تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے دل میں نرمی پیدا کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ تو مسکینوں کو، تو غریبوں کو کھانا کھلایا کر، تو گویا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اور غرباء و مساکین کو کھانا کھلانا، یہ دونوں ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں اور اپنے قریبی دوستوں میں سے جن کے بچے، جن کی بچیاں یتیم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔